اگر جس سے ماں اور باپ ناراض ہوں، وہ اگر رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر، بیت اللہ جیسا مقام، ملتزم پہ کھڑا ہو کر بھی دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعائیں اس کے منہ پہ مار دیں گے۔ ماں اور باپ جیسا جہان میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، تقوی والا، پرہیزگار، عالم اور سارا دن قرآن پڑھنے پڑھانے والا اگر ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ کے ہاں اس کا یہ عمل بھی مردود ہے۔ آج دکھی ہے ماں اور باپ۔ ایک ماں کہنے لگی، بیٹا پہلے جب تو چھوٹا ہوتا تھا تو جب تو بولتا تھا خوش ہوتے تھے، بچہ بول رہا ہے، اب تو بولتا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں تو کیا بات کرے گا۔ ماں باپ کی ناقدری نہ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ محبت کرو، باپ کے پاؤں دباؤ، ماں کے پاؤں چومو، سر پہ مالش کرو، پاؤں دباؤ، ٹانگیں دباؤ۔ خدا کی قسم، تمہارے گھر میں جو خزانہ ہے یہ باہر نہیں مل سکتا۔ ہم دوسروں کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو، فلاؤ دور کے میرے پاس سندھ اتنے کوڑ جو اتنے بزرگ کی کر رہے جنہیں دعا کرا میرے پاس، کہتے ہیں یہ جا سکتے آدمی اللہ والوں کے پاس تے گھر میں بھی ٹھنڈے میں رہنا پیا۔ اور یہ تو اگر مدینے میں بھی جا کر دعا کرے گا اور ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اللہ تیری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ گھر میں ماں اور باپ اس سے بڑا ولی تیرے لیے کوئی نہیں ہے۔ میری ماں سے بڑھ کر میرے لیے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے نماز مکمل نہیں ہے جب تک آپ یہ دعا نہیں کرتے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میرے ماں اور باپ کو معاف کر دے۔ اللہ نے دعا رکھی ہے کہ اگر یہ نہیں بھی چاہے گا تو یہ دعا تو پڑھے گا نا، اور دعا پڑھے گا اللہ اس کے ماں باپ کی بخشش کر دے گا۔ اس لیے جن کے زندہ ہیں آج نیت لے کر جاؤ، اگر یہ آپ کام کر دو انشاءاللہ یہ صوفی صاحب کا پروگرام بھی کامیاب ہے، میرا آنا بھی انشاءاللہ قبول مقبول ہے، آپ کا بیٹھنا بھی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ یہ نیت کرو کہ آج کے بعد ماں باپ کو نہیں ستانا۔ ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر کون ہستی ہو سکتی ہے؟ حضور گئے معراج کی رات، باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں، معراج کی رات گئے تو جنت، فرمایا میں نے جنت کو قرآن کی تلاوت سے گونجتے ہوئے سنا۔ جنت گونج رہی ہے جیسے گونج پڑتی ہے نا، سپیکر کی گونج آ رہی ہے مسجد میں، گونج رہی ہے جنت۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کون پڑھ رہا ہے؟ آپ کا صحابی ہے، مکے میں قرآن پڑھتا ہے، جنت گونجتی ہے۔ آپ گئے، بلایا کیا عمل کرتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی ماں کی خدمت کرتا ہوں، میں قربان جاؤں، کروڑوں رحمتیں ہو میرے نبی پر اور ہزاروں رحمتیں ہو صحابہ کرام پر۔ کہا ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ خدمت کیا؟ کہا میں سنتا ہوں اونچا، ماں بولتی ہے آہستہ، اگر ماں کوئی بات کرے مجھے سمجھ نہ آئے تو میں دوبارہ نہیں دہراتا کہ ماں سے یہ پوچھو امی سمجھ نہیں آئی، ایسا سمجھ بھی آنا چاہیے سنے ہی کو نہیں کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ بھی نہ آئے تو میں کبھی ماں کو یہ نہیں کہا امی آپ نے کیا کہا، میں بیگم سے کہتا ہوں میری ماں نے کیا کہا ہے، اگر میں دوبارہ پوچھنے گیا ناراض نہ ہو جائے، اچھا تمہیں آپ ہماری باتیں سمجھ نہیں آتی؟ ماں ہے نا، شیشے کا دل ہوتا ہے ماں اور باپ کا، جیسے انہوں نے محبت سے پالا، اللہ نے اپنی محبت کی مثال بھی ماں کی محبت سے دی۔ کہا اگر مجھے سمجھ نہ آئے تو میں دوبارہ دہراتا نہیں ہوں، اور میری ماں جو مجھے حکم دے پھر میں دیر نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا ہے، ان صحابی کا یا کسی اور کا واقعہ، ماں نے رات کو پانی مانگا، بیٹا پانی لاؤ، تو موٹر کولر ٹوٹیاں تو تھی نہیں کہ یہاں سے بھر کر لائے، یہ باہر چلے گئے بھر کے لانے پانی، واپس آئے ماں سو گئی، سردی کا موسم ہے، پانی لے کر سرانے کھڑے ہیں، جگاتا نہیں ہے کہ ماں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اللہ ایسی اولادیں سب کو نصیب کرے۔ کیا زمین نے اور کیا آسمان نے لوگوں کے عمل دیکھے ہیں، خدا کی قسم کیسی مائیں اور کیسی اولادیں تھیں جس میں فرشتے بھی رشک کرتے تھے۔ آج میں اور آپ آ گئے ہیں جن کا کام ہی ماں باپ کو کے دل کو دکھانا ہے، کا ساری رات کھڑے رہے، ماں کو جگاتا نہیں ہے، ماں کی نیند نہ خراب ہو جائے، خود سوتا نہیں ہے، ماں دوبارہ پانی طلب نہ کرے، ساری رات کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ ماں اٹھی، کہا بیٹا مجھے جگا دیتے، کہا میں اس لیے نہیں جگایا، تجھے نیند بڑی دیر سے آتی ہے، تیری نیند خراب نہ ہو جائے، بیٹا خود سو جاتے۔ کہا ماں کیسے سو سکتا، تو نے پانی کا حکم دیا، تو سو گئی، میں غلام بن کے تیرے سرانے کھڑا رہا۔ اور ایسی اولادیں بھی گزری ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے فرشتوں پر جو ہے فخر کرتے ہیں کہ ایسے لوگ دنیا میں آئے۔ اور آج کوئی باپ کسی کی جرت ہے آدھی رات کو بیٹے سے کہے بیٹا پانی گھڑے سے پانی یا کولر سے ڈال دو، بیٹا کہے گا بھائی سوڑے اپنے پیر کو نہیں، آپ سیکھ لے لے تو اس آپ بھی پیو تو ماں بھی دے ہو۔ آج یہ زمانہ ہے۔ یہ دوستو یہ فکر کی بات ہے، یہ رونے والی بات ہے کہ آج ہمارے ماں باپ ہماری بد اخلاقی اور ہماری جو ہے بد زبانی کی وجہ سے ہمیں بات کہنے سے ڈرتے ہیں۔
ورنہ یہ ایک صحابی آئے حضور کے سامنے شکایت کی، اللہ کے نبی باپ ذرا سخت کے مزاج کی سخت ہے، مجھے تو جو کہہ لے میں بیٹا ہوں، میرے بیٹوں اور بیوی کو کہتے ہیں ناراض ہوتے ہیں، میرے بھائی آپ سمجھا دیں۔ صحابی گئے حضور کہ آؤ بھائی، حضور نے بلایا، کیوں خیریت ہے؟ بے ٹائم میں حضور نے بلایا کہ آپ کا بیٹا ہے، حضور کے ساتھ شکایت کر کے آیا آپ کی، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میرا باپ سختی کرتا ہے۔ تو اس بوڑھے صحابی نے گھر سے چلتے ہوئے اشعار پڑھے ہیں، محفوظ ہے حدیث میں۔ حضور کے پاس جب آیا تو اللہ نے جبرائیل کو پہلے بھیجا، میرے نبی باپ اور بیٹے کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس سے وہ اشعار ضرور سننا جو یہ راستے میں گنگناتا آ رہا ہے۔ صحابی آئے، سلام کیا، حضور نے بٹھایا، فرمایا میرے صحابی وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ اشعار مجھے بھی سنا۔ کہا حضور آپ کو کس نے بتایا؟ کہا جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا۔ کبھی وہ زمانہ تھا کہ صحابی کا بول جبرائیل آسمان سے اتر کر حضور کے پاس آتے، میرے نبی صحابی کے وہ دکھڑا جو یہ کہہ رہا ہے دل میں اس سے سننا۔ صحابی آئے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کہا اللہ کے نبی جب مجھے پتہ چلا میرا بیٹا میری شکایت لے کر آپ کے پاس گیا تو میرے دل کے خیالوں میں کونوں میں کہیں بات آئی، میں کہا میرے بیٹے آج تو مجھ سے شکایت ہو گئی اور میرے بچے تو دنیا میں نہیں آیا اور مجھے کتنی خوشی تھی میرا بیٹا ہوگا۔ یہ پوچھو ماں باپ سے جن کی اولادیں ہیں کہ ماں باپ کتنا دکھی ہوتا ہے، رات کو بیٹا سوئے نہیں، باپ 10 دفعہ اٹھ کر دیکھتا ہے بیٹا سو گیا، سانس ٹھیک لے رہا ہے، کھایا پیا نہیں، ماں جاگتی ہے ساری رات، رات کو بستر گیلا ہو جائے ماں گیلے پہ سو جاتی ہے، خشک اس کو سلاتی ہے، اور یہ بڑا ہو کر آنکھیں دکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان جب نافرمانی کرتا ہے آسمان چرانے لگتا ہے، اللہ اجازت دے میں اس پہ گروں، اس کو ختم کر دوں۔ یہ کون ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا؟ کہ اللہ کے نبی جب مجھے پیغام ملا تو میں نے دل میں سوچا اے میرے بیٹے آپ میری شکایت لے کے حضور کے پاس آئے، تجھے وہ زمانہ بھول گیا ہے جب تو دنیا میں نہیں آیا، ہم تیرے ہے جی آمد کی کتنی ہمیں خوشی تھی، اللہ بیٹا دیں گے، پھر تو آیا، پھر تو تیری تمام خواہشیں میں نے پوری کی، تو ہائے کرتا میری ہائے نکل جاتی، تو بیمار ہوتا میں بیمار ہو جاتا، اور تیری مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میں ساری ساری رات تیری چارپائی کے پاس کھڑا رہتا، ہاں پھر میں تھکا ہارا ہوتا اور تو خواہش کرتا میں تیری خواہشوں کو پورا کر دیتا۔ لیکن آج جب تجھے پھر تو رفتہ رفتہ تجھے چلنا میں نے سکھایا، تو کمزور تھا میں نے تیری معاونت کی، پھر رفتہ رفتہ تو بڑا ہوتا رہا، تیرے اندر جوانی آتی رہی، میرے اندر بڑھاپا آتا رہا، تو طاقتور ہوتا رہا، میں کمزور ہوتا رہا، اور وقت آیا میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اب جیسے کل تو کمزور میں نے تجھے یہ مضبوط بازو کا سہارا دیا، سینے کے ساتھ لگایا، آج تو طاقتور میں کمزور، تو میرے ساتھ ایسا کرے گا، آج مجھ بوڑھے باپ کو اپنے مضبوط کندھوں پہ اٹھائے گا۔ لیکن میرے بیٹے تو نے تو مجھے باپ کا حق کیا دیتا، تو مجھے پڑوسی کا حق بھی نہیں دے سکا کہ لوگ پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے جملے کہے، اللہ کے نبی کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابی تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، اور آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کی خدمت کی اور جس نے باپ کی خدمت کی، فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے جو چاہے اپنے لیے کھلوائے اور جو چاہے اپنے لیے بند کروا دے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہم توبہ کریں، اپنے ماں باپ کو دکھی نہ کرو۔ دوستوں کے ساتھ مجلس کرتے ہو، دوستوں کے ساتھ آدھی آدھی رات گپے لگاتے ہو، ان کے ساتھ ہوٹلوں پہ چائے اور کڑھائیاں کھاتے ہو، کبھی ماں اور باپ کو بھی وقت دیا ہے؟ کبھی ماں کے پاس بھی رات کو بیٹھے ہو، اماں تیری طبیعت خراب، تجھے نیند نہیں آتی، میں تیرے پاس بیٹھتا ہوں، پاؤں دبائے ہیں کبھی ماں کی خدمت کی ہے، کبھی ماں کے کپڑے دھوئے ہیں؟ کہتے ہو بیوی کپڑے نہیں دھوتی طلاق دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کہا کسائی۔ کہا اچھا نبی کا پڑوسی کسائی؟ کہاں وہ ہوگا، کون ہے؟ دیکھنا چاہتا ہوں، بازار میں چلا جا۔ بازار میں چلے گئے، یہ بندہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتا ہے لیکن موسیٰ کو دیکھا نہیں ہے علیہ السلام۔ آپ گئے، آپ نے دیکھا، مختصراً عرض کر رہا ہوں، وہ گوشت بناتا ہے کلو 2 کلو جو کہتا ہے دے دیتا ہے، جو اچھا لگتا ہے ادا کر لیتا ہے۔ اب گوشت لے کر آیا، موسیٰ علیہ السلام ساتھ چل پڑے، کہا جی میں بھی آپ کے ساتھ جانے آ جاؤں۔ اب اس کو یہ نہیں پتا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ گھر گیا، وہ گوشت بنایا، پکایا، پکانے کے بعد بوڑھی عورت ہے اس کو اٹھایا، سینے کے ساتھ اس کے یہ کمر لگائی، ایسے بٹھا کر خود اس کو کھانا کھلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب وہ عورت کھانا کھاتی ہے اس کا یہاں سے سالن گرتا ہے، یہ صاف کرتا ہے، اور پھر وہ ہر لقمے کے بعد کچھ کہتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ سکے۔ پھر اس نے بیوی بچوں کو کھانا دیا، لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے۔ کہا تمہارے روز کے معمولات؟ کہا میں اپنے ہاتھ سے کھانا بناتا ہوں، اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں۔ سبحان اللہ ہے۔ ہوں حاجی صاحب کو ہے جڑا ماں کھانا تیرا کھلانا کوئی ہے؟ تہجد گزار حاجی، عمرے والے، تبلیغ والے، مجاہد، بیان والے، نعت خوان سب ملیں گے، مدرس ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ سب ملیں گے، لیکن ایسے کام ملیں گے، ایسے لوگ کام ملیں گے۔ کہا یہ میں کرتا ہوں۔ اچھا
یہ تیری ماں لقمہ کھانے کے بعد کچھ کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا میرے دوست ماں تو ماں ہے نا، جب لقمہ کھاتی ہے مجھے دعا دیتی ہے، اے میرے بیٹے اللہ تجھے موسیٰ کا پڑوس نصیب کرے۔ بھلا میں گناہگار کا سائی اور موسیٰ ہمارا کوئی جوڑ ہے کہ اللہ مجھے موسیٰ کا پڑوس دے؟ آپ کی آنکھیں برسنے لگی، آپ نے فرمایا میرے دوست تیری ماں کی یہاں مانگی ہوئی دعا عرش والے نے قبول کر لی ہے، میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، قیامت کے دن اللہ تجھے میرا پڑوس دیں گے۔ یہ کسائی تہجد گزار ہوتا، عالم ہوتا، حاجی نمازی تاجر جو بھی ہوتا، یہ پڑوس نہ پا سکتا جس مقام اور مرتبے پہ ماں کی خدمت نے اس کو پہنچایا ہے۔ آج باپ بوڑھا ہو جائے تو کیا کہتا ہے بھائی تو سمجھ رہے کہ پتا کوئی بات اور کہتا ہے جب تو چپ کر لے بندے گال کرنا، ہمارا یہ لوگ کہتے ہیں یہ بھی آگے یا نہیں آگے؟ کیوں بابا جی آگے؟ باپ کو نہیں پتا، باپ مر جائے کپڑے اتر جائے لوگ کہتے ہیں کسی غریب کو دے دو، پنہرے ہیں، صابن جو بچ جائے کہتے ہیں کسی کو دے دو۔ کہ بھائی یہ سب چیزیں کیوں؟ بھائی یہ گھر میں رکھو جن بچے ڈرتے ہیں، کپڑے باپ کے، صابن، اور باپ کے جیب سے موبائل لے کر ٹچ موبائل، پھر یہ دے سر پنہرے کیوں جی؟ یہ اکثر ہے نشانی یہ ایسا رکھنی ہے، پھر آ جانے بڑا پسند ہے یہ موبائل۔ ابھی دی گھڑی پرانی ہو سی جڑ دے تو کاری صاحب جی اے کاری صاحب جڑے دعا کرے ابھی دی مسواک ہے نا تسی دھو کے استعمال کرو، دعا کرو اللہ مڑے بے جنت دے۔ ایک آدمی گیا، ہمارے ایک دوست نے ہم نام لیے تھے، کچھ ساتھی ان کو جانتے بھی ہیں، اس نے کہا حضرت یہ مسواک ہے تو میرے ماں اور باپ کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ وہ بڑے مزاحیہ ہے، انہوں نے کہا مسواک ایک ہی دعا دوں بند نہیں کرانا پڑا۔ میں نے کہا یہ دراصل یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہے؟ ایک مسواک دے کے پیو کھان جنت، یا دودھ کا پیالہ، بعد جب ہم جاتے ہیں بیان تھوڑا جا دودھ میں ایک سے پوچھ میں کہ یہ کس لیے لائے ہو؟ کہا یہ ذرا دعا ہو جائے۔ میں نے کہا کتنا ہے؟ آدھا پائیا سے بھی کم ہو، تھوڑا سا دودھ لاتے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں دیتا ہوں 20 من دودھ، ایک مرلہ یہاں سے مجھے زمین دے دو، ایک مرلہ دو گے؟ کہا نہیں۔ میں کو جنت اتنی سستی کہ آدھا پائیا دے کے تو پوری جنت گھڑنا چاہنا۔ ہم بھی یہ مسلمان ہیں، لگے کچھ نہیں جنت اور فردوس مل جائے تو ایسے تو نہیں ہوتا نا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ماں اور باپ میں قربان جاؤں، جو صابن آپ کے باپ کے پاؤں کے ساتھ لگتا ہے، چاہے آپ کے والد صاحب چلے گئے یا زندہ ہے، خدا کی قسم میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی کتابی بات نہیں، میرا اپنا ذوق ہے، جو جس صابن سے آپ کا باپ پاؤں دھوتا ہے اس سے تم اپنا منہ دھویا کرو۔ اور میں یہ کہتا ہوں آپ کو دعوے سے، کسی کے منہ پہ مسئلہ ہو، کسی بیٹے کے منہ پہ، آپ ہزاروں کی کریمیں اور پاؤڈر اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جو فیشل اور پتہ وہ ہوتے ہیں، آپ باپ کے پاؤں سے لگا ہوا صابن اس سے منہ دھو کے دیکھو اللہ آپ کے چہرے کو نورانی کر دے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صابن بچے ڈرنے ہیں، یہ وہ صابن ہے جاتے ہوئے جس نے تیرے پاؤں کے قدموں کو مس کیا ہے، جس نے تیرے ماں کے قدموں کو چوما ہے، چھوا ہے، اسے تو باہر پھینکتا ہے، اسے تو الماری میں رکھ۔ اور ہمارا پھر ہمارا المیہ کیا ہے؟ باپ مر جائے، کوٹھی باپ نے بنائی ہے، کروڑوں کی کوٹھیاں، باپ کا انتقال ہو جائے، ہوں جی غسل دے ہونا بیا کتنے دیوا جی ڈنگر والا کوٹھا تک کھلی کنڈی